مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے بہت بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جلتے جلساتے ہوئے ریگزار میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہمسفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ رہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹن مسافت بھی سہل لگتی تھی، ہر سہولت مل جاتی تھی۔ بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا؟ کہاں جا رہا تھا؟ اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کردہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صحبت کے آثار تو چہرے پر نمایاں تھے، لیکن وہ مطمئن و مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاشی روزگار میں مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، اور وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں۔ اشیاء خوردنوش اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروکار سراپا بتاتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے نیچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اس سے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ وہ نخلستان پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور پانی پر جا رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور وہ تھیلا کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ صبح بھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی ریت کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے ٹیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھیں۔ ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ وقت گزرا، وہ ان ٹیکریوں کے اندر جا رہا تھا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر وہ راہ رو بھٹک جاتے ہیں۔ جو صحرا کے بید نہیں جانتے، وہ ٹیکریوں کے اندر ہی چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں۔ یہ سوار صحرا کا بیدی معلوم ہوتا تھا۔ اسے جدھر سے راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزر جاتا تھا۔ پھر ٹکریاں کم ہونے لگیں اور بار بار دائیں بائیں مڑنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور دور ہو گئیں۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا اور سورج سر پر آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف تھے۔ ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتی تھیں جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی تھیں، لیکن جلمل جلمل کرتی نظر آتی ہیں۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، کوئی سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار ہے یا گھڑ سوار، کیونکہ وہ جلملا رہا تھا۔ دھمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اونٹ بے آواز پر چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ وہ رک گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی رہزن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ لمبے سفر پر اکیلے اکیلے نہیں نکلا کرتے۔ یہ اس جیسا کوئی مسافر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔ البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ جوں جوں سوار کا عکس واضح ہوتا آ رہا تھا،
اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دیں یا عقب سے حملہ کر دے۔ ریت کے شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اور تم اکیلے کیوں نکلے؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے۔ اس سوار نے کہا۔ اب ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید؟ دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمر بن عاص؟ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا۔ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہوئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازو میں جکڑے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے تھے عمر بن عاص جنہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے قیصر روم کو فیصلہ کن شکست دے کر اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ قیصر روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرکل جو طاقت کا دیو کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرکل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمر بن عاص وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور شجاعت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ ایمان افروز ولولہ انگیز خالد بن ولید کی داستان فتوحات اور شجاعت ہم پہلے سنا چکے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے جہاں لک و دک صحرا تھا اور زندگی کا نام و نشانہ تھا؟ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں اتفاقی ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغ زن۔ عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی اور فن حرب و زر میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور مارکے میں مسلمان کے مقابل آئے، منہ کی کھائی اور اگلے مارکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی عسکری ذہانت اور اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمر بن عاص مل گئے اور خالد انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمر بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور
اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس بات پر ہوئے کہ عمرو بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ یعنی افریقہ چلے گئے تھے۔ اگر عمرو بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتایا ابن عاص، خالد بن ولید نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، میں حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک واپسی ہو گئی اور یوں سمجھ لے کہ بھٹکا ہوا یہاں آن پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے۔ میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں، پہلے اپنی وہ سوچ تو بتا۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر تو سوچو میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمر بن عاص نے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب ہے۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمر بن عاص اصلاً کون تھے، کیا تھے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست تھے اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے، یہ ان کے دیوتا تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا اور اس اوقاف کا نگران بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھے۔ اس وجہ سے عمر بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاصا اونچا اور قابل تعظیم مقام حاصل تھا۔ قبیلے پر ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ہوتی تھی۔ خالد بن ولید کے خاندان کی طرح عمر بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔